بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی وہ بڑا برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اسی نے 7 آسمان اوپر تلے بنے ہیں۔ اے دیکھنے والے، کیا تو خدائے رحمان کی آفرینش میں کیا کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا، تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، تیری نگاہ تیرے ہی پاس ناکام تھک ہار کر لوٹ آئے۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا عظیم رب۔ جزاک اللہ۔ لوح بتو قلم بتو، لوح بتو قلم بتو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرنگ، تیرے محیط میں ہوا، تیرے محیط میں ہوا۔ اب میں دعوت دیتی ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سال دوم سے سیدہ انیکا کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دل کو منور کریں۔ سیدہ انیکا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
اللہ حاضرین محفل، اب میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر جناب مسٹر عمر فاروق صاحب سے التماس کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی خیالات سے حاضرین محفل کو مستفید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نہایت قابل معزز، قابل احترام پرنسپل ابن میر کالج، میڈم وائس پرنسپل میڈم روینہ، اس کالج کے معزز اساتذہ کرام اور تمام دیگر طالبات، آپ کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس سیمینار وائز بہت ہی اچھے طریقے سے انتظامات کیے تاکہ ایک اچھی محفل میں ہم اچھی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو ایک دفعہ اپنے کالج کے لیے خود ہی کلیپنگ کر دیں کہ اچھے انتظامات کے لیے۔ اپنے کالج کو بھی تعریف میں شامل کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی درسگاہ ہے جس کے دور رس اثرات آپ لوگوں پہ ساری زندگی اپنی چھاپ رکھیں گے۔ اب آتے ہیں آج کے اسپیسیفک موضوع کی طرف۔ آج اگر دیکھا جائے تو یہ جو مہینہ ہے جس کو اسلامک مہینوں میں ربیع الاول بولا جاتا ہے، یہ جو ربیع الاول کا ماہ ہے یہ بہار کی اول آمد کا اظہار کرنے کے لیے اسلامی مہینوں میں اپنی جگہ رکھتا ہے۔ باقی اس کو حرمت کے مہینوں میں شمار نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی جو ڈائریکٹ نسبت ہے ایک ایسی ہستی سے ہے جو کہ وجہ تخلیق کائنات، سرور دو کونین، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس وجہ سے ربیع الاول کو بہت زیادہ اہمیت حامل ہے اور ہم اس ماہ میں پوری تگودو، پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے آخری پیغمبر تاجدار ختم نبوت کا میلاد مناتے ہیں۔ اگر بات کرنا چاہیں تو بڑی دور تک چلی جاتی ہے، لیکن اگر اس کو سمیٹنا چاہیں تو کوزے میں دریا بہا ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیت بنیاد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان کی نام کے لیے اتاری۔ اس میں بہت زیادہ آیات ہیں جو کہ حضرت انسان کے بارے میں، لیکن جب جہاں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت میں اپنا تعارف کروایا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اپنی جب خدائی کا ذکر کیا ہے تو بتایا ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی جہان موجود ہیں، جتنے بھی کائناتیں موجود ہیں، ان سب کا پالنکار، ان سب کا خالق، ان سب کا مالک، ان سب پہ قدرت کبریائی رکھنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ میری ذات اقدس اللہ کی ذات ہے۔ پھر اپنا ذکر وہ آگے چلتے ہیں، مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ اپنی
خدائی کا ذکر کرتے جاتے ہیں، جیسے بڑے پیارے انداز میں سورۃ الملک کی آیات کی تلاوت فرمائی، وہ بھی خدا کی شان کبریائی کو واضح کرتی ہے۔ وہ اپنی خلق میں، تخلیق میں مکمل ذات ہے جس کے اندر کوئی بھی کمی بیشی نہیں۔ اگر آسمان کی تخلیق کی بات کی جائے، 7 آسمان 7 زمینیں اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنائی، اور ایسی کاریگری سے بنائی کہ ان میں کوئی کمی نہیں۔ ہم اس میں کمی تلاش کریں تو تب بھی ہمیں نہیں ملتی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ پھر اپنے بارے میں بتایا گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے اس کائنات کو ایک توازن کے ساتھ بنایا۔ لیکن جب ہم وجہ تخلیق کائنات پہ غور کرتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو بنانے کا کیا مقصد ہے، اس پوری کائنات میں جو گل، جو زمین، جو معدنیات، جو فضا میں آکسیجن، نائٹروجن گیسز موجود ہیں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پہ خزانے آپ لوگوں کے لیے برپا کر دیے ہیں، اس کائنات کو بنانے کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ اپنے عقل و شعور و فہم سے سوچئے گا کہ یہ کائنات کیوں بنی؟ اس کا جواب دینا ہو تو بڑے لمبے چوڑے اس پہ مقالے بیان کیے جا سکتے ہیں، ریسرچ کی بات کی جا سکتی ہے، سوچنے سمجھنے کی والوں کے لیے اس میں نشان ہے۔ لیکن جب ہم اس کو حدیث قدسی کے الفاظ میں دیکھتے ہیں کہ یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ ایک ہی چیز ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے رکھی ہے۔ وہ ارادہ، وہ چیز، وہ احساس کیا ہے؟ وہ احساس ایک خواہش ہے کہ میں ایک ایسا چھپا ہوا خزانہ ہوں، میری قدرت کاملہ کو، میری قدرت کے کمالات کو، میری طاقت کے مجموعے کو، طاقت کے سرچشمے کو، یہ کائنات میں موجود تمام مخلوقات پہ میرا وجود عیاں ہو، تو وہ جو خواہش ہے وہ وجہ تخلیق کائنات کے زمرے میں سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں رقم دراز ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، خواہش کی، ارادہ کیا کہ میں جانا چاہوں، تو میں نے یہ کائنات بنا دی اپنی تخلیقات کے تمام تر کمالات کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں پھر رقم دراز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری طرح دارالاسباب میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ جو جسٹ ایک ورڈ کہتے ہیں کن، اور آگے وہ چیز، وہ ذات، وہ تخلیق، وہ مخلوق، اور وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ کن فیکون، ہو جا پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب اس بارے میں سلطان العارفین حضرت سلطان بہو اس حقیقت میں رقم دراز ہے کہ یہ کائنات کیوں بنی، وجہ تخلیق کائنات، تو وہ بھی اس کو ایک اور انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے عکس کو دیکھا۔ جب عکس کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو اپنا عکس
اتنا پسند آیا کہ اللہ نے چاہا کہ میں یہ کائنات آباد کر دوں، یہ کائنات بنا دوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، آپ یہ سمجھیے گا، ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو سنوار کے تراش کے، اب تو فیمیل ہیں، زیادہ فیمینزم رکھتی ہیں، زیادہ حسن و محبت کی داستان کو سمجھ سکتی ہیں۔ جب ہم اپنا شیشے میں اپنے چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا خواہش ہوتی ہے کہ ہم کتنا زیادہ میک اپ کر کے خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ ایک معکوس تشبیہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو اللہ نے کہا ماشاءاللہ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ تو وہ جو عکس نظر آیا، اس عکس سے اپنے پیارے پیغمبر تاجدار ختم نبوت نبی آخر زمان کا پیکر بنایا، تو یہ عکس معکوس کی داستان بن جاتی ہے بجائے تحریک کائنات۔ پھر آپ مزید آگے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب اپنی قدرت کبریائی سے اپنے عکس کو تمام تر جلووں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک نئی دنیا، نئی تاریخ بن جاتی ہے کہ خود ہی عشق، خود ہی عاشق، خود ہی معشوق۔ عشق، معشوق اور عاشق کی ایک تثلیث بنتی ہے جو کہ وجہ تخلیق کائنات بنتی ہے۔ اب اس کو آسان الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سورۃ الاحزاب اور مختلف صورتوں میں حضرت انسان کے بارے میں تو رقم تراز ہے، لیکن ہم انسانوں میں اگر کوئی ذات نقطہ کمال تک پہنچی ہے جس کی تخلیق پہ تمام انسانوں کو فخر ہوتا ہے تو وہ بھی ذات تاریخ کی لکھی کتابوں میں اگر کوئی مرموز ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر دیکھا جائے انسان جب عروج پہ پہنچا، اس کے جذبات کنٹرول میں آئے، اس کی لائف ڈسپلن میں آئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے بارے میں لکھتی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اے پیغمبر تمہاری ذات کو مکمل نمونہ ایز اے رول ماڈل بنا کے بھیجا، اور جہاں پہ اللہ نے اپنی خدائی ظاہر کر دیا کہ میں رب العالمین ہوں، وہاں فرمایا میرے محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے تم کو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اس دنیا کی بات نہیں ہے، یہ تمام جہان کی بات ہے۔ یہ وجہ تخلیق کائنات سے بات آگے چلتی ہے، اور پھر بڑے اچھے انداز میں جو نام پڑھی گئی اس میں سورہ نشرہ کی آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بولا گیا تو سرکار کے دل پہ تزکیہ اور تسکین نازل کر کے کہی گئی اے محبوب ہم تیرا ذکر بلند کریں گے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے وجہ تخلیق کائنات سے، اور آگے اس کو لنک کرتے ہیں تیرا وجود الکتاب۔ علامہ اقبال اپنے مصرے میں اس بات کو لکھتے ہیں لو بھی قلم بھی تیرا وجود الکتاب۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ غور کیا جائے، فکر کیا جائے تو انہی کی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لو بھی رکھ دیا۔ یہ قرآن پاک کی بات کی جائے فی لوح محفوظ کا ذکر کیا گیا قرآن پاک میں۔ سورہ بروج کو آپ پڑھیں تو وہاں پہ سیڑھیوں کا ذکر کیا گیا، مارج کیسے طے کرنی ہے اس کو بتایا گیا۔ پھر اب بات آگے چلے لو سے قلم کی داستان اور قلم سے تیرا وجود الکتاب انک لعلی خلق عظیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ
ہمیں بتائیے گا ہمارے پیغمبر نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو وہ جواب میں ان کو سیدھا جواب نہیں دیتی بلکہ سوال ہی کرتی ہیں، کیا تم نے کبھی قرآن پاک نہیں پڑھا؟ قرآن پاک کے الفاظ کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان میں وہ تمام الفاظ کو مجسم تشبیہ دے دی، مجسم تصویر دے دی، اور اس کا ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و برکت ہے۔ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ذکر، اپنے کمالات، اپنے اختیارات، اپنی قدرت کاملہ کے بارے میں بتایا تو کہا کہ میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک وہ عمل ہے جو گناہ عظیم ہے اور جس کی معافی نہیں ہے۔ لیکن واہ کمال جائے اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و درجات میں پہنچے، سیدیت پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کو سورہ احزاب میں لکھنا پڑا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ویری انڈاؤٹیڈلی اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ دو مختلف مجالس میں کام ہو رہے ہیں، اللہ پھر انوائٹ کر رہے ہیں، امر دے رہے ہیں، اور امر کیا دے رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ حکم میں انسانوں میں بھی تفریق کر دی گئی، انسانوں میں سے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، ایمان قبول کر چکے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مان چکے ہیں، اور نبی آخر زمان کو خاتم النبیین مان چکے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے، آئیے اس عمل میں شامل ہوئیے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان پہ سلام بھی بھیجیے گا اور سلام بھی بھیجیے گا۔ اور اس بارے میں اس مضمون کو آقا دو جہاں نے حدیث میں جب بیان کیا تو انہوں نے لکھا کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود شریف چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، بس آقا کا ذکر آ جائے تو دل کو تازگی مل جاتی ہے، دل کو توانائی مل جاتی ہے، ذات میں برکت آ جاتی ہے، روح پاک ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس کیفیت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ درود آپ کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے، اور بائیں ہاتھ والا فرشتہ جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے وہ آپ کے 10 گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ درود پڑھنے سے جب آپ سنت الہی، سنت صحابہ اور اچھے لوگوں کے عمل میں شامل ہو رہے ہیں تو بلا آپ کی اپنی ذات کا ہو رہا ہے، یہ ذات اس بیکر اور پیمانے میں پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ اشرف المخلوقات کی صورت میں سامنے آتی ہے، تمام مخلوقات کا جو پیکر ہے، تمام مخلوقات کا جو اوجے سیہ پہ پہنچا ہوا پیکر ہے وہ انسان کا۔ ان کو پھر ڈیفائن کیا جا رہا ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے، ادھر ہمیں روکا گیا کہ شرک نہ کریں، لیکن واہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات اقدس کے کیا کہنے، ایک ایسا عمل جو اللہ خود کر رہے ہیں، صحابہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، فرشتوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، نیک لوگوں کو
کو بھی دعوت دے رہے ہیں اور اہل ایمان کو بھی دعوت دے رہے ہیں. کیا یہ شرک نہیں؟ یہاں پہ شرک کا قانون بھی ریلیکس ہو گیا کہ اس عمل میں تمام لوگ شامل ہوئے اور اپنی ذات کو بلند کریں، اپنی ذات ایمانی کیفیت کو بلند کریں، اپنی ذات کے نیکی کے کاموں میں بلندی چاہیں اور نیک روحوں میں شمار ہونے کا کام کرے تو پھر آپ پہ کوئی کنکر نہیں بلکہ آپ کے اپنے درجات بلند ہوں گے. یہ بات بڑی باریکی سے سمجھنے والی ہے، اور جب آپ اس بات کو سمجھ کے آگے چلتے ہیں تو پھر بولا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جب آپ پہ گناہوں کی پداش ختم کر کے نیکیوں کی طرف لا دیا گیا، ہر جگہ ہر زیرو آپ کا ذکر کر رہی ہے، تو پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ نہ ہو کہ ہر کائنات جو سات آسمان سات زمین تخت و ثرا سے اوجے سریا تک، آسمان کی بلندیوں تک اور عرش کے جو فرش ہے وہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کائنات ذکر حضور سے سجا لی گئی ہے. تو پھر جا کے اشرف المخلوقات حضرت انسان کا اس دنیا میں آنے کا مطلب سمجھ سکتا ہے. یہ تمام چیزیں اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ وجہ تخلیق کائنات ایک خواہش، ایک پیکر بنا ڈالنے، خالق سے مخلوق کی طرف کا سفر شروع ہوتا ہے. اور پھر تیرا وجود الکتاب جب بولا تو قرآن اللہ تعالیٰ کی زبان میں نبی کی تاریخ بیان کرتا جاتا ہے. جب ان کے سونے ٹکڑے کی بات کی تو قرآن پاک کہتا ہے وَالضُّحَىٰ. اور جب ان کی کالی زلفوں کی بات کی تو قرآن پاک فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. کہ جب رات کی تاریکی چھا جائے، جو سیاہ اندھیرا ہوتا ہے ویسی آپ کی سیاہ زلفیں، جب کالی زلفیں جٹ بلیک کی طرح ہو تو چہرہ چاند سے بھی منور ہو، چاند کی چاندنی سے بھی منور ہو اور سورج کی روشنی سے بھی منور ہو، چندے آفتاب کی طرح ہو، تو پھر بات ظاہر ہے کہ حسن سرکار کا کتنا زیادہ تھا. آپ اس میں کھو جاتے ہیں. حسن یوسف کی بھی بات کی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ حسن سورج کی طرح تھا جس کی طرف آپ اٹھا کے نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن جب نبی کی بات کی، اپنے آخری نبی آخری زمان کی بات کی تو ان کے چہرے کو چاند کی طرح بتایا، جس پہ جتنی دیر آپ چاہیں نظریں ٹکا کے رکھتے ہیں تو چاندنی آپ کو آنسو کر دیتی ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچا ہوا وہادارت تو ہی تنہا داری. اور اگر جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آگے بڑھتے ہیں تو اقبال کیا فرماتے ہیں جو قلندر لاہوری ہیں کی محمد سے وفا تم نے تو ہم میرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قرآن پاک میں آیت ہے تمام حضرت انسان کے لیے، چاہے وہ ہندو مذہب سے ہے، چاہے وہ کرسچن مذہب سے ہے، چاہے وہ جیو سے ہے، چاہے وہ بدھ مذہب سے ہے، چاہے مسلمانوں سے ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، ان کو ایک ذریعہ بتا دیا گیا. اگر تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کی اطاعت کرو، پھر لوح و قلم تمہاری قسمت کے فیصلے بدل کے رکھ دیں گے. اور یہ عشق کی داستان جب چلی ہے تو عشق کی بات ہوگی، قوت عشق سے ہر پست پر بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست پر بالا کر دے، دہر دے اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہ میلاد کا مہینہ آپ لوگوں کی توجہ چاہ رہا ہے کہ اپنے آنگن کو، اپنے دل کو، اپنی آنکھ کو اس میں محمد سے سجا لے، منا لے اور اپنے دل کے اندر بلند مقام میں لکھے. حالانکہ اللہ نے اگر آپ دل کا سٹرکچر سمجھیں، ہر مخلوق کے اندر دل کو رکھا گیا ہے تو دل کی جو شکل ہے اس کو محمد کا شکل دیا گیا ہے. وہاں پہ خون اللہ کے ذکر سے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کمالات ہے کہ اس نے آپ کے باڈی اسٹرکچر کے اندر جو شہر سے بھی قریب ہے لوگڑا، اس کے اندر محمد کا لفظ دیا، اور اللہ کی قدرت کو اپنے پیغمبر کا ذکر بے وضو ہمارا نہیں۔ آپ کلمہ توحید پڑھتے ہیں تو اس میں پہلے ورڈ آتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کہنے سے زبان کے ساتھ دل بھی پاک ہو جاتا ہے اور باوضو ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب آپ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں تو پھر آپ کو اجازت ملتی ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کا نام لے سکے، پھر آپ دائرہ اسلام میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا ہوتا ہے، یہ داستان اللہم کیوں بولا؟ ایسے درود شریف پڑھو، ایسے برکت بھیجو جیسے اللہ کی ذات چاہ رہی ہے، اور یہ وہ منشا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ کے بغیر آپ کی توجہ آپ اس طرف مبلوز بھی نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو گم بھی نہیں کر سکتے۔ ایک خاص کیفیت آتی ہے آپ کے اندر، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کو گنبد خضرا کے سبز مینار بھی نظر آنے لگتے ہیں، پھر وہ کیفیت بنتی ہے کہ فرشتے ان کی ڈیوٹیاں لگی ہیں کہ ہر جگہ سے درود شریف کو کلیکٹ کر کے گنبد خضرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت میں کی خدمت میں پیش کریں۔ اگر زمین کو دیکھا جائے تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے، جسم نے جو حق ہے قبر کے اندر مل جانا ہے، لیکن 4 لوگوں کے وجود ہیں جن کو مٹی کو کھانے کی اجازت نہیں۔ قرآن پاک کی زبانی بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر صالحین ہیں، پھر شہداء ہیں۔ ان کا وجود ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ دنیا میں اپنے مرحلے طے کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری جو کہ بہت بڑی قلندر گزری ہیں، ان سے جب فرشتے منکر نکیر سوال کرنے آتے ہیں من ربک، وہ ان سے سوال کا جواب دینے کے بجائے ان سے پوچھتی ہیں کہ تم میری قبر میں کتنا فاصلہ طے کر کے آئے ہو؟ وہ اپنی زبانی بیان کرتی ہیں کہ ہم فرشتے کہتے ہیں کہ میں 500 سال کی دوری سے آ رہا ہوں۔ تو کہتی ہیں کیا تم لوگوں نے رابعہ بصری کا ایمان اتنا کمزور سمجھا ہے کہ میں 3 فٹ اس زمین سے نیچے آ کے اپنے حالت مالک لا شریک لہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤں اور تم 500 سال کی دوری سے آ کے اس خدا کو نہ بھولو؟ میرا ایمان کامل ہے۔ وہ یہی جواب دے کے واپس جاتے ہیں، بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، آبدہ دی، اس لیے ان کو رابعہ بصری کے طور پہ جانا جاتا۔ حالانکہ غلام تھی، شکل و صورت بھی بڑی عالی تھی، لیکن عبادت اور قسمت سے یہ مقام پایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کم عورتوں کو یہ مقام دیا، اور ممیز عورتوں میں رابعہ بصری کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ منکر نکیر سے کیسے بچو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کیا میرا دماغ میرے ساتھ ہوگا؟ جواب ملتا ہے ہاں۔ تو جب یہ جواب ملتا ہے وہ کہتے ہیں ہم سے نپٹ لیں گے۔ یہ وہ ہستی ہیں عمر جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اقدس ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ عمر جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے شیطان اپنی جگہ بنا دیتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ دنیا میں عمر جیسا دلیر، طاقتور لیڈر، ایک متبر، ایک ایڈمنسٹریٹر، ایک عادل حکمران ابھی تک نہیں آیا۔
فرات کے کنارے ایک بھیڑیا بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو وہاں پہ ایک عورت بوڑھی موجود ہے، وہ کہتی ہے میرا ایمان ہے کہ اس کائنات سے عمر کا وجود اٹھا لیا گیا ہے، عمر جب تک موجود ہے عدل ہو رہا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ڈیڈیکیشن پیش کریں گے۔ وجہ ہے تحریک کائنات جو سامنے آ گئی، لیکن آپ سیرت کے مختلف پہلو کسی کی بھی آپ پیروی کرو گے، آپ کے سامنے یہ ٹیچرز بیٹھے ہیں، آپ کے کالج کے قابل رسپیکٹفل، قابل معزز، انتہائی رسپیکٹفل، یہ وہ خواتین ہیں جو جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بارے میں پہلے بولتے ہیں کہ میں معلم بنا کے مبعوث کیا گیا۔ اس وجہ سے اساتذہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پیغمبری پیشہ شمار کیا جاتا ہے، اور جب یہ پیغمبر کا مرتبہ ہے تو ان کی عزت تو اللہ نے آپ کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے اور ڈالی رکھے ہوئے، کیونکہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ان کے ادب کے بارے میں صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث یا قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہوتے، ان کو اپنی سیاسی زندگی بتا رہے ہوتے، ان کو اپنی آئینی زندگی بتا رہے ہوتے، ان کو اپنی ازدواجی زندگی بتا رہے ہوتے، ان کو اس دنیا میں رہنے کا بتا رہے ہوتے، تو صحابہ کرام کا کیا عالم ہوتا، وہ ایسے بیٹھے ہوتے جیسے ان کے کندھوں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر تھوڑا سا جنبش کی تو وہ اٹھ جائے، وہ اڑ جائیں گے۔ آپ ٹیچرز کا ایسے احترام کریں تو سمجھ لیجیے گا اپنے دل میں کہ آپ کسی نہ کسی طرح احترام محمد میں شامل ذکر محمد کر رہے ہیں، جس کی اپنی شکل اپنے اساتذہ کرام کا احترام کرنا، اور دنیا میں سب سے بیسٹ ٹیم اگر وجہ کائنات سے آپ بات آگے چلائیں اور پریکٹیکل شکل میں لیں تو آپ کے سامنے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جس کے اوپر ریسرچ کر کے ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی، کیونکہ آپ کے اوپر ختم نبوت کی مہر لگ گئی ہے، ہاتھ نبیین۔ آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ میرے پیغمبر کا کیا طریقہ تھا دنیا میں، وہ کیوں سب سے اعلیٰ انسان تھے، کیسے انہوں نے جب سے کائنات بنی ہے آخر تک، ابد سے لے کے آخر تک اس کائنات میں ہر بندے کے لیے ایک دن کی جو تقسیم ہے وہ 24 گھنٹے، کبھی یہ 16 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے، کبھی 8 گھنٹے کی رات، کبھی 12 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے، کبھی 12 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے، کبھی 8 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 16 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے۔ یہ کائنات کے 4 فیز ہیں۔ ہر انسان کے لیے اس کائنات میں یہی 24 گھنٹے ہیں جس میں اس نے ساری زندگی کے معاملات کرتے ہیں، کچھ اس پہ اپنی ذات کے حق ہیں، کچھ اس پہ اپنے پیرنٹس کے حق ہیں، کچھ اس پہ اس کے بہن بھائیوں کے حق ہیں، کچھ وہ اپنی معاشرتی زندگی دیکھ رہا ہے، اور کچھ آپ اپنی اسٹڈی کر کے اساتذہ کرام کے ساتھ لنک کیمپ کو مانچنے میں آپ جا رہے ہیں۔ کبھی آپ بکس پڑھ رہی ہیں، کبھی آپ بکس پڑھا رہے ہیں، کبھی آپ بکس لکھ رہی ہیں، کبھی ایگزام دے رہی ہیں، اور کبھی آپ فن کا ٹائم کر رہے ہیں، کبھی آپ سو رہے ہیں، کبھی آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کائنات ہر بندے کے لیے 24 گھنٹے کی پیرامیٹرز میں پابندی لگی ہے۔ اب میرے نبی کا کیا طریقہ تھا، یہ باتیں میری بیٹیوں اور میری بہنوں کے لیے بہت زیادہ اہم تھی،
کہ اس دنیا میں اگر سب سے اعلیٰ اور عرفہ انسان جو قدرت کامل کی تمام جلوے لیے ہوئے تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. ان کا جو طریقہ ہے اس پہ جس نے عمل کرنا ہے میرا یہ ایمان ہے اس نے کامیاب ہو جانا ہے. لیکن کرنا کس نے ہے؟ پہلی آیت آتی ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، اور ہم لوگ پڑھتے کتنا کی. آپ میں سے ابھی بھی اس پوری مجلس میں 10% بیٹیاں میرے ساتھ شامل ہیں، باقی 20% اپنے مختلف معاملات میں الجھی ہوئی، باقی 30% اپنے معاملات کو دیکھ رہی ہے کہ وقت کا گزرے. لیکن طلاق یہی 24 گھنٹے کا گزارا بڑی آپ پہ بڑی باری ذمہ داری آتی ہے. اگر آپ بڑھیں گی تو شعور کی بلندیاں آپ پہ اتریں گی. اور قرآن پاک خاص اور عام میں جو تمیز کرتا ہے وہ ہمیشہ شعور کے لیول پہ کرتا ہے. تم میں سے عقل والوں کے لیے نشان ہے. جب آپ عقل سے نبی کا پیغام، نبی کا مرتبہ، نبی کا مقام سمجھے گی تو آپ کو اپنی ذات کے اندر ہر جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پہلے لیں گے. عمل کرنا ہے، ثواب اس ذات نے دینا ہے اور آپ کی زندگی کو برکت سے اس ذات نے بھر دینا ہے. اقرا سے بات شروع ہوئی. اب ہم لوگ دیکھیں تو نمبروں کے پہاڑ لگائے بیٹھے 1100 یا 1050 میں سے 1050 A+ ریٹ ہر طرف چل رہا ہے. نمبروں کی بہاریں لگنے لگی ہیں. لیکن یہ داستان کہاں ہے؟ اقرا جہاں سے بات شروع ہوئی. ریسرچ کیوں نہیں کرتے آپ جبکہ دنیا کے جو مانے ہوئے انسٹیٹیوٹ ہے، ہارورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، ادھر کسی کو بھی 100 میں سے 100 نمبر نہیں ملتے. ادھر گریڈنگ ہوتی ہے A+ گریڈ، 82+، 82 تک A+ گریڈ، یا نیچے آ جائے آپ 60 to 80 B گریڈ. زیادہ ادھر B گریڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں لیکن وہ نوبل پرائز بھی کھائی جاتی ہے. اور ہم لوگ ادھر کبھی وسائل کا رونا رو رہے ہیں، کبھی اپنی جاب ملنے کا رونا رو رہے ہیں، کبھی چیزوں کا رونا رو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم اقرا کے مطابق اپنی ریسرچ کو ڈیکوریٹ نہیں کرتے. جبکہ نبی آخر زمان کے بارے میں جب بک لکھی گئی، یہ بھی انڈیا میں چھپی ہے، کالکی کی اوتار، ہندوازم کالکی اوتار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کہتے ہیں کہ کیسا اوتار آنا ہے. ایک اوتار کی طرف سے ایک پیغمبر نے آنا ہے جس نے ہمارے جو زندگی کے رخ ہیں ان کو بدل دینا ہے. اور اسی طرح ایک ایمبریالوجسٹ گزرے ہیں حضرت مورس وسیلہ، یہ فرینچ سرجن تھے اور قرآن پاک کا معجزہ ہے فرعون کے بارے میں کہ ہم تمہیں عبرت بنا دیں گے. حضرت موسیٰ کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوتا ہے اور یہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے. اس کو سمندر میں غرق کر دیا جاتا ہے، ریڈ سی میں غرق ہو جاتا ہے. پھر ابھی اس کی لاش ڈسکور ہوئی ہے تو اس ڈیڈ باڈی کے اندر سمندر میں سالٹڈ واٹر، جسم کے اوپر سوڈیم کلورائڈ کی وجہ سے سفیدی رہتی ہے. اس کے نیل اور بال ڈیڈ باڈی ہونے کے باوجود بڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کا خصوصی
قدرت کاملہ ہے، اور اس کو ہر 3 سے 4 منتھ بعد مصر سے فرینچ لیا جاتا ہے تاکہ اس کے نیلز اور بالوں کو کاٹا جا سکے۔ اس میڈیکل بورڈ کے ہیڈ تھے مورس برزیلائی۔ وہ جب مختلف کتابوں کو پڑھتے ہیں کہ یہ کیا علاج ہے جس کے ناخن بھی بڑھ رہے ہیں اور بال بھی بڑھ رہے ہیں، باڈی کے اوپر سالٹ انگریڈینٹ زیادہ ہے، تو وہ پڑھتے سرچ کرتے قرآن پاک وہ فرعون کے ڈیڈ باڈی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کو محفوظ کر دیا جائے گا تا قیامت۔ ابھی یہ مصر میں ایک عجائب گھر میں محفوظ ہے، اور جب وہ اس کو متعلقہ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا کی محفوظ کتابوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع کتاب قرآن مجید ہے، جس میں برحق و سچ لکھا ہوا ہے۔ جب آپ پڑھ کے یہ بات کہتے ہیں تو آپ کے ایمان کا عالم چھوڑ چکا ہے، اور ان کی وجہ سے پھر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور میں خود بھی اسلام قبول کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کی، یہ جتنے بھی بڑے بڑے CEO ہیں دنیا میں وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بڑے ہی بڑے فکر سے اور سمجھ سے بات کرنے لگا، کبھی آپ نے اپنی توجہ اس پہلو میں رکھی کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھ کے کتنی کامیاب ہو سکتی ہوں۔ روحانی طور پہ مذہبی طور پہ تو ہے، لیکن سیاسی معاشرتی being an administrator he is the best۔ یہ ہے سیرت جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر بولا گیا کہ تیرا وجود الکتاب۔ اب قرآن پاک کی آیتیں بنیاد کو پڑھتی ہیں، لیکن کبھی ان کی ریسرچ کیجیے گا، ہر آیت کے اوپر اتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ سوچ ختم ہو جاتی ہے، عقل و فہم شعور کی بات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ ایک رات ہے، اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، تو چوتھے پہر میں اٹھ جاتے، یعنی عشاء کے ٹائم سو جاتے تھے اور تہجد کے ٹائم اٹھ جاتے۔ تہجد کے ٹائم سب سے پہلا کام جو آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہ اپنے چارپائی یا بستر کے پاس مسواک رکھتے تھے تاکہ پرسنل کلیننس کا خیال رکھا جائے۔ اس لیے مسواک سنت ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ دانتوں کی صفائی۔ آپ ٹوتھ برش سے نہیں کریں تو کوئی مزائد نہیں، لیکن اگر ڈائریکٹ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے تو وہ مسواک ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ کے حضور مناجات کرتے تھے، دعا کرتے تھے، تہجد کے نوافل پڑھتے تھے۔ یہی عمل دنیا میں کامیاب انسان تہجد کے وقت ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، بدھ مت دیکھ لیں، ہندو مت دیکھ لیں، کرسچن دیکھ لیں، جیوز دیکھ لیں، دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کی آپ لائف سائیکل سٹڈی کریں تو وہ ہمیشہ آپ کو 2 سے 3 بجے اٹھتے ہوئے تہجد کا وقت آج کل ریسرچ ہو گیا ہے، بیسٹ ٹائم ٹیکنگ ڈیسیژن از تہجد ٹائم۔ اور ہم مسلمان ہو کے اس باتوں سے کتنے دور ہیں؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس وقت مناجات کریں، اپنے آپ کو پیوریفائی کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے میرے پہ کتنی نعمتیں تاریخ کی۔ پھر اس کے بعد اسٹڈی کریں، چاہے قرآن پاک چاہے کوئی بھی کتاب، پھر اس کے بعد فجر پریئر پڑھیں اور پھر اپنے آپ کو ویگورس طریقے سے پریپیئر کریں، انرجیٹک کریں، ڈٹرمینیشن لائیں کہ میں نے آج یہ کام کرنے ہیں۔ یہ ہے سنت، اور
اس کے بعد آپ دیکھیں تو اپنی فیملی والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، پھر معاشرے میں ٹائم سپینڈ کریں، پھر اپنی بکس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور ایک کامیاب انسان کی بنیاد کو سمجھ کے اپنی راہ زندگی کو سمجھائیں، راہ حیات کو سمجھائیں کہ کیا کیا خزانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہم تو جس ان کی مذہبی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ ادھر سیاست بھی ہے، ادھر حکمرانی بھی ہے، ادھر غلامی بھی ہے، ادھر غربت بھی ہے، ادھر عبادت بھی ہے، ادھر روزے بھی ہے، ادھر نماز بھی ہے، ادھر عبادت بھی ہے، ادھر غیر حکمرانوں سے بات کرنا بھی ہے، اور ادھر تفاسیر کے پہاڑ بھی ہے۔ بات لاجک کریں، اور جب آپ لاجک سے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ایک نئی قوم جنم لیتی ہے، پھر اس کو ایم ہارٹ اپنی کتاب دا بیسٹ ہنڈریڈ میں لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو چنا ہے کعب الحدیث، ہی ڈیزروز اٹ۔ ایک چھوٹی سی جگہ مکہ معظمہ ہے جو کہ جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے، ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، لڑکیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، ماں کی بھی بولی جا رہی ہے، بیوی بھی قابل نیلام ہے، عورتوں کی اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ اندھیرا تھا کی زندگی میں۔ حضرت دخشہ کلبی کہتی ہے ایک صحابی حضور گزرے ہیں، جب ان کا تقوی کا عالم آیا تو ایک چونٹی کو پاؤں تلے رکھنے سے گزرتے ہیں، لیکن جب کفر کی اتھاہ گہرائیوں میں ہیں تو 70 بیٹیاں اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کی۔ یہ ہے دخشہ کلبی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اندھیرے میں ڈوبے ہوئے معاشرے سے ابھرے ہیں، کمزور لوگوں نے ان پہ ایمان لایا، لیکن انہوں نے ایک ایسا مضبوط انقلاب لایا کہ جو ان کے دائرے میں ہے اسے باہر کیا، اور ان کی تھوک کو بھی نابے دان کو بھی وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ اگر ہڈیاں میں تھوک ڈالا ہے اس میں بھی برکت آئی ہے، دودھ میں لابے دان کو انٹر کیا تو اس میں بھی برکت آئی ہے۔ مکھی کے بارے میں ہم نے بولا ہے جناب اس کے پر میں شفا اور ایک میں بیماری ہے، اور یہ شہد کی بھی آقا دو جہاں کی ناموس کی بات کرتی ہے کہ جب میں پھلوں کا رس چوستی ہوں تو درود شریف پڑھتی ہوں، تو درود شریف پڑھنے سے اللہ رسول کو شہد بنا دیتی ہے۔ یہ درود کی ایک لہرا داستان ہے، گلاب کی پگڑیوں میں بھی درود کی داستان چھپے ہوئے ہیں، گلاب معطر ہوتا ہے، گلاب پاک ہوتا ہے، جب باوضو ہوتا ہے تو خوشبو ہوتا ہے۔ اور یہ میلاد جو عید میلاد النبی ہے، مرد تو منائے سو منائے، سب سے زیادہ بیٹیوں کو، بہنوں کو، عورتوں کو منانا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے آپ کو اصل آزادی ہوئی، آپ کی زندگی کی ضمانت بن گیا ہے، وراثت میں حصہ دیا گیا، ماں ناقابل تفصیل رہ گئی، بیوی ایک حامد کے ساتھ مچھلی کرتی ہے، کیا کیا ظلم تھے جو اردو پہ نہیں لائی جاتے تھے، اور یہ میرے پیغمبر ہیں جو بے قصوں کے والے، یتیموں پہ شفقت کرنے والے، ماں کا احترام یاد کروانے والے ہیں، بہنوں کا احترام ایسے کیا کہ جب بہن آئے تو اس کے لیے گالی والے اپنی جگہ نشست چھوڑتے ہیں، اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں اور اس کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ بیٹی آتی ہے بی بی فاطمہ تو اس کے لیے بھی اپنی جگہ چھوڑتے ہیں، یہ بیٹی کا احترام سکھا رہے ہیں، بیوی سے مشورہ کرنے کا بتا رہے ہیں، اور بہن کو بھی پراپر اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ تو یہ میلاد آپ لوگ بڑھ چڑھ کے منائیے گا، کیونکہ یہ اس نبی کا میلاد منایا جایا ہے جو ساری انسانیت کے لیے نجات دیا ہے، جو ساری انسانیت جو کہ آلریڈی اشرف مخلوقات ہے اس میں سے اوجے سیاہ تک پہنچا ہوا ہے، اور انہوں نے جب ان کو پتہ لگا کہ میری امت میں سے کچھ گناہگاروں کو دوزخ میں پھینکا جائے،
تو اس وقت اپنی دعا کو کیا، اور جب تک جبریل امین فرد الضحیٰ کی صورت میں یہ خوشخبری نہ لے کے اللہ کی طرف سے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں ہم یہ اس لیے کو پیغمبر محشر بھی بولا جاتا ہے، شافع محشر بھی بولا جاتا ہے۔ تو وہ تو آپ لوگوں کے بارے میں، ہمارے جیسے غریب امیریوں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں قربانی بھی کرتی ہے۔ ایک حج کیا ہے، اس میں 100 اونٹ ذبح کروائے ہیں تمام امت کی طرف سے، 63 اپنے ہاتھ سے، 37 حضرت علی کے ہاتھ سے، اور ان کے بارے میں آتا ہے انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر۔ تو آپ بھی جو تعلیم حاصل کرے، تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہے، تو آج اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کریں۔ جب آپ علم کے لیے وقف کریں گے تو پھر باتیں آپ کی زندگی کو بدلنے کی، آپ کا کریکٹر اتنا مضبوط ہوگا کہ آپ کو دیکھ کے لوگ یقین کریں گے کہ مسلمہ کی ایسی بیٹی آ رہی ہے جس کو ترقی کرنے سے کوئی بندہ، کوئی معاشرہ نہیں روک سکتا۔ ترقی کی داستانیں رقم دار جائے۔ آج کل پاکستان میں بھی آثار حالات بیٹیوں کے لیے بہت اچھے، تو بات چلی سرکار کی سنت کی، سرکار کی سیرت کی، تو سب سے زیادہ آپ کو کبھی اپنے آپ کو تصور تو کرے کہ کیا منظر میں نے آپ کے سامنے لایا، کیا طریقی تھی، کیا جہالت تھی، کیا ظلم تھا۔ بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس وقت آپ کو مکمل آزادی ہے۔ اور اگر ان دائن دیکھیں تو یہ تمام کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجالا ہے، ان کا فیض ہے، ان کا فیضان ہے، ان کی برکت ہے، ان کی نعمت ہے، اور ان کا فیض ہمارے لیے جاری ساری ہے۔ اگر اس کو شعروں کی زبان میں بولا جائے تو دنیا کی فنا میں ہے، دنیا کی فنا میں ہے اجالا رسول کا، دنیا کی فنا میں ہے اجالا رسول کا۔ جب بھی آپ دنیا کا سوچیں گے، یہ صرف یہ دنیا نہیں، 7 آسمان 7 زمین، یہ کائنات بہت بگ ہے، وہاں تمام جہاں اللہ کی خدائی ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ ہے، وہاں درود شریف پڑھے جا رہے ہیں، کتاب یہی اتری ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، قرآن حکیم، جو اللہ کا نور ہے، ان سب کو ملا، اور یہ کائنات ہے صدقہ رسول کا۔ خوشبو گلاب سے پسینہ رسول کا، آپ کو بھی ہو مبارک مہینہ رسول کا۔ تو آئیے اس مہینے کو شان طریقے سے بنائیے۔